اس لیکچر میں آپ کے ساتھ اس سوال پر غور کرنا چاہتا ہوں کہ مسیحی اور مسلمان جانتے ہیں کہ زمینی زندگی ایک امتحان ہے۔ مسیحی اسے بطور تقدیس روحانی جدوجہد کہتے ہیں اور مسلمان اس کا اظہار جہاد کے طور پر کرتے ہیں۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں آپ کو سکھانے اور بتانے کے لیے اتنا پرجوش ہوں کہ بطور مسیحی اپنے مسلمان دوست کو مؤثر گواہی کیسے دے سکتے ہیں۔ بطور مسیحی ہمیں سکھانا ہے کہ ہمیں اپنے مسلمان دوستوں کو اپنے عقائد آسانی سے سمجھ آنے والے طریقے سے بیان کرنے چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنی بائبل مقدس کا بہتر علم ہے اور اسی طرح ہم ان کے سوالات کے جوابات کیسے دے سکتے ہیں۔ میرا ماننا ہے کہ یہ ضروری ہے کہ مسلمانوں سے بات چیت کرنے سے پہلے مسیحیوں کو پہلے خود واضح سمجھ ہونی چاہیے۔ کتاب میں آپ ایسی سچائیوں کو دیکھیں گے جو تقدیس کے متعلق وضاحت کرتی ہیں، مگر میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کتاب کی فہرست کو دیکھیں جہاں آپ اس عنوان کے متعلق اور بھی حوالہ جات پائیں گے۔ میں اس بات پر قائل ہوں کہ خدا ہمیں لا علم نہیں رکھنا چاہتا، مگر وہ تمام سنجیدہ متلاشوں کی رہنمائی کرتا ہے تاکہ وہ سچائی کو جان سکیں اور خدا کو پا سکیں۔ خدا یرمیہ نبی کے حوالے کلام کرتا اور کہتا ہے، اور تم مجھے ڈھونڈو گے اور پاؤ گے جب پورے دل سے میرے طالب ہوں گے۔ پہلا تیموتھیوس 2:4 میں بیان ہے، وہ چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائیں اور سچائی کی پہچان تک پہنچیں۔ جب ہم اس موضوع پر مسلمانوں سے بات کرتے ہیں تو یہ عنوان واضح ہو جاتا ہے کہ وہ جہاد کی تقدیس سے مختلف سمجھتے ہیں جسے بائبل مقدس میں سکھایا گیا ہے۔ عبرانی لفظ جہاد کی اصطلاح کا مطلب ہے کہ اللہ کی راہ میں جدوجہد کرنا یا ایمان میں بڑھنا یا جدوجہد کرنا۔ مسلمان اسے زمینی زندگی بہتر کرنے اور جنت میں جگہ حاصل کرنے کے لیے اور بہتر مسلمان بننے کی جدوجہد سمجھتے ہیں۔ زیادہ تر مسلمان جہاد کو مندرجہ ذیل 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا عظیم تر جہاد جو ذاتی کمال کے لیے باطنی کوشش ہے، جیسا کہ قرآن اور حدیث کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب بنیادی طور پر اسلام کے 5 فرائض پر عمل کرنا اور ایمان کے 6 مضامین پر عمل کرنا ہے۔ دوسرا یہ کہ دنیا بھر میں اسلام کی تبلیغ، ہر ملک میں اسلام قانون کی شریعت متعارف کروانے کی کوشش میں جہاد ہے۔ اس میں اسلام کے علاقائی فتح بھی شامل ہے۔ مسلمان کو اس مقصد کے حصول کے لیے جسمانی تشدد کا استعمال کرنے کی بھی اجازت ہے۔ بائبل کی تصدیق کے ذریعے کثرت سے اس بات کی ایک عام یاد دہانی کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے کہ کس طرح اپنے آپ کو خدا کی مرضی اور اس کے طریقوں کے ساتھ ہم آہنگ کیا جائے، جبکہ یہ جانتے ہوئے کہ اس زندگی میں مکمل کمال ممکن نہیں ہے۔ اس کے باوجود مسیحی اس کے لیے خدا کے روح القدس کی مدد پر بھروسہ کرتے ہوئے کوشش کرتے ہیں اور اس کی فراہم کردہ زر بختر کو استعمال کرتے ہوئے اس روحانی جنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں جس میں وہ مصروف ہیں۔ وہ انہیں اپنی ذاتی روحانی موجودگی سے اسے جاننے میں مدد دیتے ہیں اور ان کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہیں۔ خدا کے احکام کا خلاصہ یسوع کے ذریعہ ایک لفظ میں کیا گیا ہے، خدا کے لیے محبت، اور دوسروں کے لیے یہاں تک کہ ہمارے دشمنوں نے بھی عملی دیکھ بھال کے ذریعے اظہار کیا۔ اس بات کا ثبوت ہے کہ ایک مسیحی جوش کی پیروی کر رہا ہے۔ اسلام میں جہاد کی تاکید ظاہری رویے پر ہے اور اس طرح کے کپڑے پہننا جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی لکڑی سے اپنے دانت صاف کرتے ہیں جیسا کہ انہوں نے عورتوں اور بچوں اور دشمنوں کے ساتھ کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ خدا نے اپنی روحانی بادشاہی کے لیے ان تمام لوگوں کے لیے جو یسوع سے محبت کرتے ہیں اور پیروی کرتے ہیں
علاقے کی حقیقی تصویر کو تیار کیا۔ یسوع کے ساتھ میں طرز زندگی میں بنیادی تبدیلی شامل ہے، جہاں مسیحی ہر چیز سے بڑھ کر خدا کی بادشاہی کی تلاش میں اپنی جانیں دیتے ہیں تاکہ کسی ایسے شخص کے ساتھ یسوع کی خوشخبری بانٹی جائے جس نے یہ کبھی نہ سنا ہو۔ اسلام میں یہ بنیادی طور پر لوگوں کو ایک بھروسے والی ذاتی تعلقات اور اللہ پر ایمان کی طرف لے جانے سے متعلق نہیں ہے کہ زمین پر اللہ کی بادشاہت کا مسلم تصور یہ ہے کہ اسے دنیا پر لفظی حکومت کرنی چاہیے۔ اللہ تسلیم کرنے کا مطالبہ کرتا ہے اور یہ تب ہوتا ہے جب لوگ اسلامی شرعی قوانین کے تحت زندگی گزارتے ہیں، جو صرف مسلمانوں کو زیر انتظام اور اسلامی شرعی قانون اور قانون سازی کے تحت ہو سکتا ہے۔ مسیحی اس جہاد اور تقدیس نمبر 1 موضوع پر مسلمان میں درج ذیل سوالات پوچھ سکتے ہیں کہ آپ ذاتی طور پر اسلامی جہاد میں کس طرح جدوجہد کرتے ہیں۔ دوسری ظاہری جہاد ہمیشہ اندرونی جہاد سے زیادہ توجہ اور خبریں کیوں حاصل کرتا ہے؟ مثال کے طور پر جنگیں اور غیر مسلم پر حملے وغیرہ۔ تیسری، کیا آپ یہ سننے میں دلچسپی رکھتے ہیں کہ بائبل خدا کے ساتھ خوشگوار ذاتی تعلقات کے بارے میں کہتی ہے؟ آپ کو ذاتی طور پر اور اندرونی فتح اور بری اور یہاں تک کہ تباہ کن عادات پر فتح کیسے ملتی ہے، جیسے جھوٹ بولنا، نفرت، سستی، تلخی، حسد اور جنسی تصورات۔ پیارے دوستو، ان تمام نکات کو دیکھنے کے بعد مجھے یقین ہو گیا ہے کہ مسیحی عقیدے ہی صحیح ہیں۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ جو کہا گیا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں ذاتی طور پر یقین رکھتا ہوں کہ مسیحی عقیدے ہی سچا ایمان ہے۔ میں اس بات پر بھی قائل ہوں کہ یسوع ہی ایک سچائی اور اس دنیا کا نجات دہندہ ہے۔ اس طرح بائبل خدا کا کلام ہے۔ بائبل کی تعلیم یسوع کے بارے میں واضح جوابات دیتی ہے اور نجات کی راہ کو بائبل میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ ایک کتاب جس میں آپ کو حاصل کرنے اور مطالعہ کرنے کی سفارش کرتا ہوں، اور وہ کتاب ہے جس کا میں نے شروع میں لکھا اور ذکر کیا ہے، مسلمان کا سامنا اور عملی رہنما خطوط، اور اس میں مندرجہ ذیل کتابوں کو بھی سفارش کرتا ہے۔ نمبر 1، ہم مماثلت جان سکتے ہیں، بلکہ عیسائیت اور اسلام کے درمیان فرق بھی۔ نمبر 2، مثالیں اور کہانیاں۔ اس کتابچے میں بہت سی عملی کہانیاں ہیں جو عیسائیت اور مسلمان کے درمیان فرق کو ظاہر کرتی ہیں۔ اس لیکچر میں بہت سی مختلف زبانوں میں دستیاب ہیں۔ آپ کو وہ ہماری ویب سائٹ پر بھی ملیں گے۔ ہم آپ کو بھرپور حوالہ جات دیں گے اور اس سے آپ کی حوصلہ افزائی کریں گے۔ اس لیکچر کو سبسکرائب کریں۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد آپ ہمارے بہت سارے لیکچر ہماری اس ویب سائٹ سے حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کو بائبل کی ضرورت ہوگی تو ہم آپ کو وہ بھی مہیا کر دیں گے۔ ہماری مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک کو دیکھیں، اور اپنی غلط فہمی دور کرنے کے لیے ہمارے اس جی میل اور ہمارے اس واٹس ایپ نمبر